باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 38۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور کتاب عطا فرمائی، اور اس میں جہاں پر دین اسلام کے احکامات بیان کیے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کہ شام میں ایک درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے اور آپ نے یہ بشارت سنائی کہ میرے بعد جو شخص اس درخت کے نیچے آ کر ٹھہرے گا وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں ٹھہرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تو سب نے اپنا اپنا سامان کھولا، اتارا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے قیام کیا۔ تو قریب میں عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، آج کے اعتبار سے ہم اسے چرچ کہہ لیں، گرجا گھر کہہ لیں یا مسجد کہہ لیں۔ تو وہاں کا جو امام تھا اس کی نظر پڑی کہ اس درخت کے نیچے ایک سامان اتارا جا رہا ہے، تو وہ دوڑا ہوا آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے جو ساتھ سفر میں خادم ساتھ تھے، جو سامان اتار رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کا یہ سامان اتارا جا رہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ عرب سے، مکہ مکرمہ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کا ایک شخص ہے، وہ تجارت کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ ان کا سامان اتارا جا رہا ہے۔ تو اس نے اس موقع پر کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی کہ آج اس درخت کے نیچے میں رکا ہوں، میرے بعد کوئی شخص اس درخت کے نیچے آ کر قیام نہیں کرے گا، جو شخص اس درخت کے نیچے آ کر قیام کرے گا میرے بعد وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں رکا ہے، تو یہ پہلے شخص ہے، تو ہماری کتابوں کے مطابق لگتا ہے کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہوں گے۔ اب جس ذات کی اس حد تک تعارف کروایا گیا ہو، اب اس پر ایمان لانے میں کیا چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ پھر دعویٰ یہ کرنا کہ ہم انجیل کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، صرف یہ ہماری ضد ہے، بس جو کچھ اس کے اندر ہے ماننا اس کو بھی نہیں،
بس یہ کتاب چونکہ ہماری ضد بن چکی ہے، اس کا نام لے کر لڑتے ضرور رہیں گے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اسے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ان کے سامنے یہ کتاب پڑھی بھی جا رہی ہے، اس کو سنتے بھی ہیں، اور جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، لیکن اس کے بعد پھر ایمان لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مختلف گروہوں نے آپس میں اختلافات کر لیے، اللہ کی کتاب کی طرف آتے تو اختلافات ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس وقت ہمارے درمیان بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کی ضد میں آ کر مسائل بنائے ہوئے ہیں۔ اگر صاف صاف واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب پر عمل شروع کر دیا جائے، اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے، بہت سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو باقی چھوٹے موٹے باتیں تو وہ تو چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے، مختلف طبقات نے، مختلف جماعتوں نے آپس میں اختلافات کر لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس پھر اصل تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا مشاہدہ کب ہوگا؟ دنیا میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوگا۔ مشاہدہ اس کا کب ہوگا؟ من مشہد یوم عظیم، وہ بڑا دن جب آئے گا نا، اس دن یہ اپنی تباہی اور بربادی کا مشاہدہ خود بخود کر لیں گے۔ اس دن جو مشاہدات ان کے سامنے ہوں گے ان میں سب سے بڑا مشاہدہ ان کے لیے اپنی تباہی اور بربادی کا مشاہدہ ہوگا۔ اسمع بہم وابصر، وہ دن ایسا ہوگا، اس دن انکار نہیں کر سکیں گے یہ کسی چیز سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، شاید پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہو، کہ ایک بپھرا ہوا بدتمیز طالب علم اپنے باپ کے سامنے کہہ دے کہ میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، استاد سے کہہ دے میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، تو باپ اس کو پکڑ کر لٹا لے اور ڈنڈا لے کے پھر اس کی جب صفائی شروع کرے تو وہ کہہ دے کہ بس اب میں دن رات پڑھتا ہی رہوں گا، مجھے اب چھوڑ دو، اب چھوڑ دو، میں دن رات پڑھتا ہی رہوں گا، میں کتاب سے آنکھ ہی نہیں اٹھاؤں گا، میں دائیں طرف دائیں بائیں دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے بہانے، بہت ساری چیزیں، یہ ہے جی، وہ ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، اس دن ایک ہی ہوگا کہ یا اللہ واپسی کی کوئی راستہ ہے تو، واپسی کا کوئی راستہ، کوئی چانس ہے تو بھیج دو، بس پھر ہماری عبادت دیکھ لینا۔ وہ دن تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مرتے ہی جیسے انسان کو موت آتی ہے، یہاں سے روح نکلتی ہے اپنے جسم سے اور اپنا آگے مقام دیکھتی ہے، تو پھر فریاد شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ چند لمحے کی مہلت دے دے، چند گھڑیاں مجھے واپس بھیج دے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ چند گھڑیاں جا کے کیا کرنا ہے، 60-70 سال تو رہ لیے، چند گھڑیوں میں کیا کر لے گا جا کے؟ کہتا ہے جتنا مال جمع کر کے رکھا ہوا نا سارا صدقہ کر دوں گا، اور جتنا ٹائم بچے گا نا سارا نیکیوں میں گزار دوں۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے نافرمان اور باغی انسان کو، تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے
کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں لمبی چوڑی نہیں مانگتا یا اللہ، اجل قریب، بس کوئی قریب کا ٹائم مجھے دے دو، 2-4 دن کا قریب کی ڈیٹ دے دو مجھے دوبارہ موت کی، بس اتنے دن کے لیے مجھے بس بھیج دو، میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں مانگتا۔ پھر پوچھا جاتا ہے جا کے کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ میں نے جو کچھ جوڑ کے رکھا ہوا نا میں سارا صدقہ کر کے آ جاؤں بس۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور جو مجھے 2-4 دن 2-4 گھڑیاں ملیں میں جا کے کچھ نیکیاں کر کے آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر مہلت نہیں ہے، جب وہ وقت و وعدہ آ جائے پھر وہ مہلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع بہم وابصر، آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں تو سنا بھی جائے گا اور دیکھا بھی جائے گا۔ وہاں تو کہیں گے کہ بس یا اللہ ہم نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا، بس اب ایک دفعہ بھیج دے، اب ہم نے سن لیا دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میرے انبیاء میرے رسول نہیں آئے تھے؟ یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس ان کو لایا جائے گا، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ان کا بار بار یہ مطالبہ کرنا کہ ہم تیار ہیں اطاعت کے لیے، یہ گمراہی ہے، اب یہ بیکار ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے، حسرت کے دن کی فکر دلا دیجئے ان کو کہ دیکھو وہ حسرت کا دن آنے والا ہے، اس دن حسرت ہوگی۔ نیکیاں کرنے والے بھی حسرت کریں گے کاش تھوڑی سی اور کر لیتے، گناہگار تو کریں گے، جب نیکیاں کرنے والے اطاعت کرنے والے اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کاش بڑی بڑی کر لیتے، کوئی بڑی قربانیاں دے لیتے، کوئی بڑے خرچے کر لیتے اللہ کے راستے میں۔ اذ قضی الامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوگا، وقت پورا ہو چکا ہوگا، وہم فی غفلہ، لیکن اس وقت وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین اس کے وارث بھی ہم ہیں، آج بھی کل بھی۔ جب آپ آج یہاں ملکیت کے دعوے لے کر، فردیں لے کر، رجسٹریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہو، آج بھی اس زمین کے وارث ہم ہیں، جب تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تب بھی ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے اس کے وارث بھی ہم ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو پھر لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والے جنہوں نے پھر بعد میں اختلافات کیے اور کتاب کو بدلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلی مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مبارک تذکرہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے میری کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیقہ سچائی والے تھے، سچائی پر قائم رہنے والے تھے، نبیہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور ایک ذرہ برابر بھی وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان بے شک میرے پاس ایک خبر آئی ہے، ایک علم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو بتاتا جاؤں
آپ اس پر چلتے جائیں، سیدھا راستہ وہی ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھو کتنے احترام سے، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اپنے رحمان رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچے، آپ نافرمانی کی زندگی گزارو، شرک والی زندگی گزارو، آپ کو رب رحمان کی طرف سے کوئی عذاب ملے، فتکون للشیطان ولیا، اور تو شیطان کا دوست بن کر جہنم میں جلے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آگے سے جواب بڑا سخت اور کرخت آتا ہے کہ اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹاتا ہے، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا اس چیز سے، لأرجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر تجھے مار دوں گا۔ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹا کتنے احترام کے ساتھ، اور باپ بتوں کی محبت میں اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے بیٹے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مشرکین کی اپنے مذہب سے اور اپنے بتوں سے محبت۔ تو ہماری اللہ سے محبت کی کیا کیفیت ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، دور ہو جا میرے پاس سے، کہیں غائب ہو جا، ورنہ میرا غصہ کہیں تجھے ہلاک نہ کر دے۔ قال السلام علیک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان، پھر السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ سأستغفر لک ربی، میں اللہ سے استغفار تو کروں گا آپ کے لیے، انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے لیے بڑا مہربان ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنی، لیکن شروع میں آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام کیا، وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام ہے، ورنہ بیٹا نبی ہے اور باپ اسے مارنے کے لیے تیار ہے اس کی دعوت سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلایا، اس کا خاص فضل و رحمت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، جو رہنمائی دین ملا ہے، ہم اس پر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی